معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جنوری 2022 یعنی یوم جمہوریہ ہے۔ میں وطن عزیز بھارت کی تمام باشندگان کو اپنی طرف سے یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دو تاریخیں ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہم ہیں۔ ایک 15 اگست 1947 کہ اس تاریخ میں ہمارا وطن عزیز بھارت انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ انگریز سامراج جس نے اس ملک کے باشندوں پر عرصہ حیات تنگ کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، زیادتی کی، اور ہندوستان کے باشندوں کو ہر طرح کی تکلیف سہنے پہ مجبور کیا۔ انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رولز کی پالیسی اپنا کر اس ملک کو اپنا غلام بنایا، ملک کے لوگوں پہ حکومت کی اور ہر طریقے سے یہاں کے لوگوں کو پریشان کیا۔ بالآخر ہمارے فریڈم فائٹرز اور تمام ہی ہندوستان کے باشندوں کی محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے ہمارا وطن انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ تمام مذاہب کے لوگوں نے آزادی کی جنگ میں، آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ قوم مسلم کے بڑے بڑے علماء، مشائخ آزادی ہند کی تحریک میں شامل ہوئے اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہوں، علامہ کافی مراد آبادی ہوں، اور دیگر بڑے بڑے مشائخ اور علماء جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ دستور ہند کی تشکیل کا تھا۔ آزادی کے 15 دن کے بعد 29 اگست 1947 کو یہ طے کیا گیا کہ ہندوستان کا ایک جامع دستور تشکیل دیا جائے، ایک جامع دستور بنایا جائے، جس دستور کے اندر اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ ہو اور تمام باشندگان کی خوشحال زندگی اور پرامن زندگی کی ضمانت ہو، جس دستور کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق ذات پات کے سب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں، یکساں حقوق حاصل ہوں۔ لہٰذا 29 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے اندر یہ طے کر لیا گیا اور تمام مذاہب کے لوگ، تمام مذاہب کے لیڈران اس دستور ساز اسمبلی کے اندر شریک ہوئے۔ اس دستور ساز اسمبلی میں تقریباً 35 افراد مسلمان بھی شامل تھے۔ اس دستور ساز اسمبلی نے ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی اور ان 7 افراد کی اس کمیٹی کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ اس 7 رکنی کمیٹی کے ایک اہم رکن حضرت سید محمد سعد اللہ صاحب بھی تھے۔ اس 7 رکنی کمیٹی نے 1 سال کی محنت اور مشقت کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 4 مئی 1948 کو دستور ہند کا ڈرافٹ یعنی مسودہ دستور ساز اسمبلی کے اندر پیش کر دیا۔ اس کے بعد اس مسودے پر بہت ساری بحثیں ہوئیں، غور و خوض کیا گیا، مسودے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ بہترین انداز میں لیا گیا۔ حضرت مولانا حسرت موہانی صاحب نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی اور اپنی فکر کا اظہار کیا۔ اس طرح سے 3 سال کی مکمل محنت مشقت کے بعد، غور و خوض کے بعد، دستور ساز اسمبلی نے دستور ہند کو منظوری دے دی اور بالآخر 26 جنوری 1950 کو یہ دستور پورے ہندوستان کے اندر لاگو کر دیا گیا، پورے بھارت کے اندر اس کا نفاذ کر دیا گیا اور ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک بنا۔ ہندوستان کا جو دستور ہے وہ بلا تفریق مذہب و ملت،
بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق ذات پات تمام لوگوں کو یکساں حقوق دیتا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ ہندوستان کے دستور کے اندر لبرٹی، ایکوالٹی، فیٹرنیٹی کی بات کی گئی ہے، جسٹس کی بات کی گئی ہے۔ یہ ایک جامع دستور ہے جس میں سب کو آزادی حاصل ہے، اپنے اپنی مذہب پر اپنی آزادی کے ساتھ چلنے کا حق حاصل ہے۔ یہ مقامی افسوس ہے کہ آج کچھ لوگ دستور ہند کا احترام نہیں کرتے اور ذات پات کے نام پہ بھید بھاؤ کرتے ہیں، رنگ و نسل کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ یہ دستور ہند کے خلاف ہے۔ لہذا ملک کے اندر حکومت کرنے والی تنظیموں کی ذمہ داری ہے وہ دستور ہند کی جو قسمیں کھاتے ہیں، دستور ہند کے تحفظ کا جو عہد لیتے ہیں، وہ اپنے اس عہد کو، اس قسموں کو یاد کریں اور اس ملک کے دستور کی روشنی میں صحیح طریقے سے ملک کے باشندوں کی زندگی کو خوشحال بنائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، موقع فراہم کریں تاکہ ہندوستان خوشحالی کی طرف بڑھے، ہندوستان میں اتحاد کی فضا قائم ہو، محبتوں کا بول بالا ہو، نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علامہ سلمان رضا فریدی صاحب نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں۔ پھولوں سا مسکراتا ہمارا وطن رہے، تاروں سے جگمگاتا ہمارا وطن رہے، اس ملک سے اندھیرا جہالت کا دور ہو، علم و ہنر سکھاتا ہمارا وطن رہے۔ آئیں نہ لوگ اہل سیاست کی چال میں، ہر فتنے کو مٹاتا ہمارا وطن رہے۔ پیغام شانتی کا بڑوں نے دیا ہے جو، نغمے وہی سناتا ہمارا وطن رہے۔ دنیا کی شانتی کے لیے یہ بنے سفیر، امن و امان بڑھاتا ہمارا وطن رہے۔ ٹوٹے نہ اے فریدی کبھی ایکتا کی ڈور، سب کو گلے لگاتا ہمارا وطن رہے۔ ہم تمام بھارت کے واسی، بھارت میں بسنے والے یہ عہد کریں کہ اپنے ملک میں ایکتا کا ماحول پیدا کریں گے، محبت کی بات کریں گے، نفرتوں کا خاتمہ کریں گے۔ گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، آتش بغض و عداوت کو بجھانا ہوگا۔ ملک و ملت کی خیر ہو جس کے اندر، اے فریدی وہی دستور نبھانا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے وطن بھارت کی حفاظت فرمائے، اس وطن عزیز ہند کو سلامت رکھے، فرقہ پرستوں کی شرارتوں سے، مفسدین کے فساد سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے دستور کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔